اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام کی فضیلت کتاب تفسیر ابن کثیر میں یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری سورت ایک ہی مرتبہ ایک ہی رات میں مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے تھے جو تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور فرشتوں کی کثرت زمین سے آسمان تک تھی۔ یہ 70,000 فرشتے اس سورت کو پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ اس سورت کے نازل ہونے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مبارک سورت کو پہنچانے کے لیے اس قدر فرشتے آئے تھے کہ آسمان کے کنارے دکھائی نہیں دیتے تھے، اور فرشتوں کی اس وقت کی تسبیح نے ایک گونج پیدا کر دی تھی۔ زمین گونج رہی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو چلیے اب ہم اس صورت میں موجود احکامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں انعام یعنی چوپائے اور ان سے متعلقہ انسانی منافع کا تذکرہ ہے، نیز جانوروں سے متعلق مشرکانہ اور جاہلانہ رسوم و رواج کی تردید کی گئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام الانعام رکھا گیا۔ اس کا مرکزی مضمون توحید کے اصول و دلائل کا بیان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رسالت و آخرت کے موضوع پر بھی بڑی آب و تاب کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ سورت کی ابتدا سے ہی دو خداؤں کے عقیدے کی نفی کرتے ہوئے فرمایا کہ آسمان و زمین کا خالق اور ظلم و نور کا خالق ایک ہی ہے اور وہ قابل تعریف اللہ ہے۔ پھر رسالت محمدی کے منکرین کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ کتنی ہی قومیں ہیں جنہیں ہم نے اقتدار سے نوازا اور پھر بارشیں برسا کر ان کے باغات کو سرسبز و شاداب بنایا اور انہیں معاشی خوشحالی عطا کی، مگر وہ ہماری نافرمانی اور بغاوت سے باز نہ آئے تو ہم نے ان کے جرائم پر ان کی گرفت کر کے تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو لے آئے۔ لہٰذا تمہیں ہلاک کر کے دوسروں کو تمہاری جگہ دے دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشرکین کا کہنا تھا کہ یا تو فرشتہ ہم سے آ کر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کرنے کے لیے کہے، یا ہمارے نام پر اللہ تعالیٰ خط بھیج دے تو آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ہم نے خط بھیج بھی دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے چھو کر اسے دیکھ بھی لیا، پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر ہم فرشتے کو بھیجیں تو وہ بھی انسانی شکل میں ہی آئے گا اور ان کا اعتراض پھر بھی برقرار رہے گا۔ حضور علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ سے پہلے انبیاء کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے۔ دنیا میں نکل کر دیکھیے وہ لوگ کیسے عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے۔ پھر توحید باری تعالیٰ پر دلائل جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جائے تو اسے اللہ ہی ٹالتے ہیں، اور اگر وہ آپ کو فائدہ پہنچائیں تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر قیامت کا تذکرہ شروع کر دیا کہ ہم جب انہیں قیامت میں جمع کر کے پوچھیں گے تو یہ صاف انکار کر دیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں مگر ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر پردہ چڑھا ہوا ہے اور ان کے کانوں میں ڈاٹ لگے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن کی باتوں کا یہ اثر قبول نہیں کرتے۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس زندگی دنیا ہی کی ہے۔ قیامت کے دن ہم انہیں جہنم کے کنارے کھڑا کر کے پوچھیں گے، اب بتاؤ یہ سچ ہے یا نہیں؟ پھر انہیں اپنے کفر کی سزا برداشت کرنی پڑے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کی ہدایت کے لیے اس فکر میں رہتے تھے کہ اگر ان کی مطلوبہ نشانیاں ظاہر کر دی جائیں تو شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ یہ ہٹ درمی ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ ان کا اعراض برداشت نہیں کر سکتے تو زمین کے اندر کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر ان کی مطلوبہ نشانی کہیں سے ڈھونڈ کر لے آئیے۔ یہ لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے اور ہم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے یا قیامت برپا ہو جائے تو کیا پھر بھی تم غیر اللہ کو پکارو گے؟ ظاہر ہے کہ ایسے مشکل وقت میں اپنی مصیبتیں دور کرنے کے لیے تم اللہ ہی کو پکارتے ہو اور اپنے شرکاء کو بھول جاتے ہو۔ پہلی اقوام پر ہم نے تنگ دستی اور بیماری ڈالی مگر وہ راہ راست پر نہیں آئے، پھر ہم نے انہیں رام و راحت دی، اس پر بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز آنے کی بجائے سرکشی اور ضلالت میں مزید ترقی کر گئے، تو ہم نے اچانک انہیں ایسا پکڑا کہ وہ مبہوت ہو کر رہ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا اور ظالموں کی جڑیں کٹ کر رہ گئیں۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے خزانے میرے اختیار میں نہیں ہے اور نہ میں علم الغیب جانتا ہوں اور نہ ہی میں فرشتہ ہونے کا دعوے دار ہوں، میں تو اپنے رب کی وحی کا پابند ہوں۔ جن لوگوں کو اللہ کا خوف ہے اور اپنے رب کے سامنے جمع ہونے سے ڈرتے ہیں
آپ انہیں قرآن کریم کے ذریعے ڈراتے رہیے۔ اللہ کے علاوہ اس دن کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں بن سکے گا۔ مشرکین مکہ کے متکبر اور ہٹ دھرم سرداروں کو اپنے ساتھ مانوس کرنے اور ہدایت کے راستے پر لانے کی امید میں آپ ایسے مخلص اور غریب اہل ایمان کو اپنی مجلس سے نہ دھتکاریں جو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صبح و شام اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ بھی امتحان کا ایک حصہ ہے کہ کافر و متکبر لوگ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر حقارت سے ایسے جملے کسیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہم پر ترجیح دی ہے؟ اللہ شکر گزاروں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایمان والے جب آپ کے پاس آئیں تو ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں اور انہیں اپنے رب کی رحمتوں کی خوشخبری سنائیے، اور اگر نادانی کے ساتھ کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے توبہ اور اپنی اصلاح کی تلقین کر کے امید دلائیں کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ مطلوبہ نشانیاں نبی کے اختیار میں نہیں ہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، بحر و بر کی ہر چیز کا علم اسی کے پاس ہے۔ درختوں سے گرنے والا ایک پتا یا زمین کی پنہائیوں میں کوئی دانہ اور کوئی بھی خشک و تر اس کے علم سے خارج نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت، اس کی حفاظتی نظام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی امتیازی خوبی کا بیان ہے اور وہ ان کا یہ اعلان ہے، میں نے اپنا رخ ہر طرف سے موڑ کر یکسوئی کے ساتھ آسمان و زمین کے خالق کی طرف کر لیا اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ پھر کمال اختصار کے ساتھ 3 سطروں میں 18 انبیاء و رسول کا تذکرہ اور تعریف بیان کی گئی ہے اور ان کی طرز زندگی کو اپنانے کی تلقین ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والوں کو روز قیامت ذلت و رسائی اٹھانی پڑے گی۔ پھر قدرت خداوندی کی کائناتی حقائق میں مشاہدہ کرنے کی دعوت ہے۔ اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر درخت اور پودے پیدا کرتا ہے، زمین سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکالتا ہے، مادی طور پر جیسے مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، اور روحانی طور پر جیسے کافر کے گھر میں مسلمان اور مسلمان کے گھر میں کافر پیدا کرنا۔ دن وہی نکالتا ہے، سکون حاصل کرنے کے لیے رات کو لے کر آتا ہے، سورج چاند کو حساب کے لیے مقرر کیا ہے، خشکی و تری میں راستہ متعین کرنے کے لیے ستارے اسی نے بنائے ہیں، اسی نے ایک جان جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسان پیدا کر کے ان کی عارضی رہائش گاہ یعنی دنیا اور ان کی مستقل رہائش گاہ آخرت کو بنایا ہے۔ آسمان سے پانی برسا کر کھیتیاں اور باغات پیدا کیے جن کے اندر سبزیاں، پھل، کھجورے اور انگور بنائے جو گچھے والے بھی ہیں اور بغیر گچھے کے پیدا ہونے والے پھل بھی ہیں۔ پھلوں کے موسم میں دیکھو کیسے خوشنما اور بھلے لگتے ہیں۔ علم، سمجھ بوجھ اور ایمان رکھنے والوں کے لیے قدرت الہی اور وحدانیت کے واضح دلائل ہیں۔ مشرکین مکہ کی تردید کی، جن کا عقیدہ تھا کہ جنات کے سرداروں کی بیٹیاں اللہ کی بیویاں ہیں اور فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائیوں کے عقیدہ کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کی بیوی ہی نہیں ہے، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے، اور وہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وحی کی اتباع کی تلقین کی اور مشرکین کے معبودوں کی برائی کرنے سے روکا، کیونکہ وہ ضد اور مقابلہ میں اللہ کو برا بھلا کہنے لگے تھے، اور یہ لوگ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہماری مطلوبہ نشانی دکھائی جائے تو ضرور ایمان لے آئیں گے۔ نشانیاں دکھانا تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، مگر اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ یہ لوگ نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ قریش مکہ کا کہنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرنے کے بعد زندہ ہونے کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے عرب کے بڑے دادا گسا یعنی کہ جو نیک اور محترم شخصیت تھے ان کو زندہ کر کے دکھا دیں، وہ اگر آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر ہم ان پر فرشتے نازل کر دیں جو ان سے باتیں کرنے لگیں اور آج تک مرنے والی ہر چیز کو زندہ کر کے ان کے سامنے اکٹھا کر دیں تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ صرف آپ ہی کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے بلکہ آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھی ایسی ہی صورتحال سے سابقہ پڑتا رہا ہے، اور آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اپنے کام میں لگے رہیے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جب اللہ نے واضح کتاب نازل فرما دی تو میں فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور کو کیوں تلاش کروں؟ تیرے رب کی باتیں سچائی اور انصاف کی آئینہ دار ہیں، انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی بے دلیل باتوں کو مان کر انسان گمراہ ہو سکتا ہے، اللہ ہدایت یافتہ اور گمراہوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔
مردار اور ذبیحہ میں فرق کرنے پر مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کا مارا ہوا کھاتے نہیں ہو اور اپنا مارا ہوا کھا لیتے ہو۔ قرآن کریم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ شیطان کے ایجنٹ کٹ ہجتی کے لیے اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، لہٰذا مردار جانور کو کھانا گناہ ہے، جبکہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا ہوا جانور کھانا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اگر ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے تو تم بھی مشرکین کے زمرے میں شمار کیے جاؤ گے۔ جس طرح مردہ اور زندہ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح کفر کے اندھیروں میں بھٹکنے والے اور ایمان کی روشنی میں چلنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جب انہیں کوئی آیت سنائی جائے تو اسے ماننے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ ان کی آیتوں کی وحی اللہ ہم پر کیوں نہیں اتارتا۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ کس پر وحی اتارنی ہے، کس پر نہیں۔ مجرموں کو ان کے جرائم کی وجہ سے ذلت و رسوائی اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جسے اللہ ہدایت دینا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کی گمراہی کا فیصلہ کریں اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، جیسے کوئی شخص بلندی پر چڑھ رہا ہو۔ بلندی پر چڑھتے ہوئے سینہ تنگ ہونے کی مثال اعجاز قرآنی کی مارکۃ الآراء مثال شمار ہوتی ہے، اس لیے کہ آج کی جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ بلندی پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ تمام جنات و انسانوں سے قیامت کے دن باز پرس کی جائے گی اور ہر ایک کو احتساب کے عمل سے گزرنا ہوگا، جبکہ یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں کی طرح جنات بھی قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ پھر کھیتیوں اور جانوروں میں مشرکانہ رسوم و رواج کی مذمت کرتے ہوئے اسے شیطانی عمل قرار دیا ہے۔ قدرت خداوندی کا بیان ہے کہ اللہ زمین سے کیسے باغات پیدا کرتا ہے، جن میں سہارے کی محتاج بیلیں اور بغیر سہارے کے پروان چڑھنے والے پودے ہوتے ہیں۔ کھجوریں مختلف ذائقہ والے ملتے جلتے اور غیر متشابہ پھل ہوتے ہیں۔ یہ سب انسانی خوراک اور صدقہ خیرات کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان میں اسراف نہ کیا جائے۔ چھوٹے بڑے جانور بھی کھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کے بارے میں شیطانی تعلیمات کی پیروی نہ کریں۔ نر اور مادہ کو شمار کر کے عام طور پر 8 قسم کے پالتو جانور ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ۔ اللہ نے ان میں سے کسی کو حرام قرار نہیں دیا، تو تم ان لوگوں کے نر یا مادہ کو یا ان کے حمل کو حرام کیوں کرتے ہو؟ مشرک کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی اجازت سے شرک کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیا یہ اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل یا دستاویز پیش کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کا 10 نکاتی مشترکہ پروگرام پیش کیا جو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر مشتمل ہے۔ اللہ کی عبادات، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تنگی کے خوف سے اولاد کے قتل سے گریز، برائی کے کاموں سے پرہیز، بے گناہ کے قتل سے بچنا، یتیم کے مال کو ناجائز استعمال نہ کرنا، ناپ و تول میں کمی نہ کرنا، قول و فعل میں انصاف کے تقاضے پورے کرنا، اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنا اور صراط مستقیم کی پیروی کرنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب کا تذکرہ بھی نزول قرآن کی بشارت کہ اس میں برکت بھی ہے، رحمت بھی اور ہدایت بھی۔ پھر دین میں تفرقہ اور دھڑے بندی کرنے والوں کی مذمت۔ پھر امت محمدیہ کی فضیلت کہ نیکی پر 10 گنا اجر اور گناہ پر 1 سے زیادہ کی سزا نہیں ملے گی۔ محمدی تعلیمات کے ملت ابراہیمی کے عین مطابق ہونے کا اعلان۔ ابراہیمی طرز زندگی کی وضاحت کہ تمام بدنی اور مالی عبادت اور جینا اور مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے، جو کرے گا وہی بھرے گا کا ضابطہ اور سورت کے آخر میں امتحان کے نقطہ نظر سے انسانوں میں فرق مراتب اور زمین کی خلافت کا استحقاق اور اللہ کے سریع العقاب ہونے کی دھمکی کے ساتھ ساتھ غفور الرحیم ہونے کی خوشخبری بھی شامل ہے۔